السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب ناظرین اور سامعین، آسان اردو ادب کی جانب سے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مارکسی تنقید پر چند اہم باتیں پیش کی جائیں گی۔ مارکسی تنقید سے مراد تنقید کا وہ دبستان ہے جو کارل مارکس کے نظریات کا علم بردار ہو اور شعر و ادب کو مارکسی افکار کی کسوٹی پر پرکھتا ہو۔ کارل مارکس 19ویں صدی کا ایک جرمن مفکر تھا جس نے اپنی کتاب سرمایہ میں یہ خیال پیش کیا کہ انسان دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک سرمایہ دار اور دوسرا مزدور۔ سرمایہ دار مزدور کی محنت کا پھل کھاتا ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ 1867 میں کارل مارکس نے ایک اعلان نامہ شائع کیا جس میں ساری دنیا کے مزدوروں کو ایک ہونے اور غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مزدوروں کے حق میں انقلاب کا راستہ دکھانے والا پہلا ملک روس تھا۔ وہاں 1917 میں لینن کی رہنمائی میں مزدور تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ زار کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ حکومت کی باغ ڈور مزدوروں اور محنت کشوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ مارکسی نقاد ادب کو اجتماعی زندگی کا ترجمان دیکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ادب کو دو طرح کا ہونا چاہیے، ایک تو اس میں عام لوگوں کے حالات و مسائل کا عکس نظر آئے، اور دوسری بات یہ کہ ادب میں عام بول چال کی زبان یعنی سہل زبان استعمال کی جائے، داخلیت اور ابہام کو اس میں جگہ نہ دی جائے۔ 1932 میں خارکاف کے مقام پر اشتراکیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ ادب ایک اعلی کار اور جماعت کا ترجمان ہے جس کا مقصد ہمارے مقاصد کی اشاعت کرنا اور تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے یہ بات لکھی کہ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ یہی تنقید ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے نام سے ابھر کر سامنے آئی۔ ہندوستان میں جن نوجوانوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، محمد دین تاثیر، جیوتی گھوش وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے یورپ میں انجمن قائم کی جس کا نام پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہے، یعنی انجمن ترقی پسند مصنفین طے پایا۔ 1932 میں جب یہ لوگ ہندوستان لوٹ کر آئے تو انہوں نے یہاں پر بھی اسی انجمن کی بنیاد ڈالی اور ایک باقاعدہ منشور شائع کیا۔ منشور میں یہ بات بتائی گئی کہ ہمارے ملک کا ادب بھی اپنے آپ کو زندگی سے وابستہ کرے گا اور زندگی کے ارتقاء کا علمبردار ہوگا۔ تحریک کو پہلے پہل مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور جوش ملیح آبادی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، جس میں ترقی پسند تحریک کے اہم مقاصد کو پیش کیا گیا، جس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ادب ایک اعلی کار ہے۔ ترقی پسندوں نے بار بار یہ اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس کو زندگی کے سنوارنے میں مدد کرنا چاہیے۔ ادب عوام کے لیے ہو، یعنی ادب صاف لفظوں میں ہونا چاہیے تاکہ ایک بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ادیب کو جانبدار ہونا چاہیے، وہ ایک حساس دردمند دل رکھتا ہے اور محنت کش کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ ترقی پسندی اور اشتراکیت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ترقی پسندوں نے کبھی یہ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ سجاد ظہیر نے کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے اشتراکیت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ادب سیاست میں حصہ لیتا ہے اس پر لوگ نعرہ بازی کا الزام لگاتے ہیں، اسے پروپیگنڈا بتاتے ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ادب کے دو پہلو ہوتے ہیں، مواد اور حیت۔
مواد سے مراد وہ بات جو کہی جا رہی ہے، اور حیت سے مراد اس بات کے کہنے کا انداز ہے۔ نقادوں نے مواد اور حیت دونوں کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ ادب میں سجاوٹ غیر ضروری ہے اور ادب کے فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنی ادب کی مقصدیت۔ اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، علی سردار جعفری وغیرہ نے ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے مارکسی نظریات اور ترقی پسند تحریک پر شدید نکتہ چینی کی، اور یہ اس تحریک کے مخالف بھی تھے۔ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ادب اور زندگی یہ پہلا مضمون تھا جس میں ادب کو مارکسی نظریات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد سجاد ظہیر کا مضمون اردو کی جدید انقلابی شاعری، احتشام حسین کی کتاب ادب اور سماج، مجنو گورکھپوری کی کتاب تنقیدی حاشیے، اور ممتاز حسین کی ماضی کے ادب عالیہ سے متعلق عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب، اور ڈاکٹر محمد حسن کی ادبی تنقید اور ایک مضمون مارکسی تنقید نے ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں قابل ذکر کارنامے انجام دیے۔ آگے چل کر یہ تحریک ایک نعرہ بن کر رہ گئی، اس لیے اس کو زوال کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1956 میں خود اس کے بانیوں کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ترقی پسند تحریک اپنا تاریخی رول ادا کر چکی ہے، اب اردو کے ادیبوں کو ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جس میں ہر نقطۂ نظر کے لکھنے والے ہوں۔ سامعین، آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔